اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خط پر خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وسیع و عریض حکومت کے مالک تھے، جنوں انس، پرندے، چرندے اور ہوا سب کچھ ان کے تابع فرمان تھا، اور ان کی حکومت پورے خطۂ ارضی پر تھی۔ وہ ہر جاندار کی بولی سمجھتے تھے۔ جب بھی وہ کہیں سفر کا ارادہ کرتے تو ہوا ان کے تخت کو اڑا لے جاتی اور پرندے ان کے سر پر سایہ کرتے کہ دھوپ حضرت کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایک دفعہ ایک پرندہ بنام ہدہد غائب تھا، جس کی وجہ سے دھوپ تخت پر آ رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت پر ایک سوراخ سے سورج کی دھوپ آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو ہدہد غائب تھا۔ انہوں نے پوچھا، ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی عدم موجودگی پر اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی روشن دلیل لائے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملک سبا سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک بلقیس نامی عورت دیکھی جو یمن پر حکومت کر رہی ہے۔ اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے دیکھا وہ عورت اور اس کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کی نظر میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کیوں نہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا عذر قبول کیا اور ملکہ سبا اور اس کے لوگوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملکہ سبا کے نام خط لکھا اور توحید کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے مختصر مگر پرمعنی خط لکھا۔ آپ نے یوں لکھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط ہدہد کو دیا اور فرمایا کہ میں تحقیق کرتا ہوں تاکہ دیکھوں تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ یہ خط لے جاؤ اور ملکہ سبا کے تخت کے قریب ڈال دو، اور پھر ان کے پاس سے پرے ہٹ جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہ میری دعوت کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط اٹھا کر یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے خط بلقیس کے تخت کے قریب گرا دیا۔ ملکہ سبا نے اپنے تخت کے پاس ایک خط پایا جسے پڑھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ خط کسی عام شخصیت کا نہیں ہے۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان سب نے کہا کہ ہم جنگجو قوم ہیں، ہم جنگ لڑیں گے اور ان کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے۔ ملکہ سبا بہت دانا تھی، اس نے جنگ کی بجائے صلح کے راستے کو ترجیح دی۔ وہ اپنے لوگوں کا قتل عام نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کچھ قیمتی ہدیے ان کو بھیجتی ہوں۔ اگر وہ عام بادشاہ ہوئے تو قبول کر لیں گے، اور اگر پیغمبر ہیں تو ان کو دنیا کے مال و متاع سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ حق کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی گوہر ڈبی میں رکھ کر قاصدوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا۔ یہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ملکہ سبا کا ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تقدیم کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام ہدیہ دے کر بہت خوش ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے، مگر معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا استقبال کرنے کی بجائے ان سے کہا کہ تم دنیا کے مال و متاع سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، جبکہ دنیا کی ہر چیز میری نظر میں بے ارزش ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے اس سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ یہ مال دنیا مقام نبوت اور علم و ہدایت کے سامنے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جاؤ، تم خود ہی اس ہدیے سے خوش رہو۔ ہاں، یہ تم لوگ ہو جو دنیا کی زرق برق دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہو، میری نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
جناب سلیمان علیہ السلام نے ان قاصدوں سے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملکہ سبا اور اپنے سرداروں کی طرف واپس چلے جاؤ، یہ بات کان کھول کر سن لو، ہم ان قریب ایک عظیم لشکر کے ساتھ ان کے پاس آئیں گے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم ان کو یمن کی آباد سرزمین سے باہر نکال دیں گے، جبکہ وہ اس وقت انتہائی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ملکہ سبا کے قاصد واپس آئے تو انہوں نے بلقیس کو جناب سلیمان علیہ السلام کے بلند و بالا مقام، ان کے لشکر کی طاقت اور ہدیہ نہ قبول کرنے کا سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ بلقیس سمجھ گئی کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے فرمان، جو حق اور توحید کا فرمان ہے، کے سامنے تسلیم ہونا پڑے گا۔ بلقیس نے اپنی قوم کے اشراف کو ہمراہ لیا اور شام کی جانب روانہ ہوئی تاکہ معاملے کی قریب سے تحقیق کرے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ بلقیس اور بزرگان شام آ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے حاضرین سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے، مگر آصف برقیہ کہ جن کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم تھا نے کہا میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے گی۔ ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا تو فوراً کہا یہ تو میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ تخت کو مناسب مقام پر سجاؤ تاکہ جب بلقیس آئے تو سوال کرے کہ یہ تخت تمہارا ہے یا نہیں، تو دیکھیں کہ کیا جواب دیتی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بلقیس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہنچ گئی۔ کسی شخص نے اس کے تخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا آپ کا تخت اس طرح کا ہے۔ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ اسی کا تخت ہے جسے معجزے کے ذریعے منگوایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ محل کے ایک صحن کو صاف شفاف شیشے سے بنا کے نیچے سے پانی بہایا جائے۔ بلقیس جب اس صحن میں پہنچی تو انہوں نے پانچے اٹھا لیے تاکہ پانی سے گزر سکیں، جبکہ وہ حیرت میں گم تھی کہ پانی کا یہاں کیا کام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں پریشانی سے باہر نکالا اور فرمایا یہ شفاف شیشے سے بنا ہوا صحن ہے، یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے جو پنڈلیوں کو برہنہ کرنے کا موجب بنے۔ اس قدر طاقت اور قدرت کے باوجود آپ علیہ السلام کے اچھے اخلاق سے بلقیس بہت متاثر ہوئی۔ اس نے دعوت سلیمان علیہ السلام کی حقانیت کی متعدد نشانیاں دیکھیں اور سچے دل سے آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا کر صالحین میں شامل ہو گئیں، جیسا کہ قرآن اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ بلقیس نے کہا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب سلیمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ بلقیس نے کہا کہ میں ماضی میں آفتاب کو سجدہ کرتی رہی ہوں، زینت و زبائش میں غرق تھی، اپنے آپ کو دنیا کی بہترین مخلوق سمجھتی تھی، لیکن اب سمجھ میں آیا ہے کہ میری قدرت کس قدر ناچیز تھی۔ خدایا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ تیری بارگاہ میں آئی ہوں، میں اپنی گزشتہ زندگی سے پشیمان ہوں۔ ملکہ سبا کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شادی ہو گئی اور مل کر دین کی خدمت کرنے لگے۔ آپ سے التماس ہے ایسی اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں اور گھر والوں کو آگاہ کریں، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔